6 ہی مہینے گزرے تھے کہ پھر میرے سسر نے کہا کہ دوسری میری بیٹی کی شادی کروں گا تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے کروں گا۔ تو وہ آپ کی کون سی ادا تھی یا کون سی بات تھی جس کی وجہ سے سسر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو؟ کہ وہ، اور جب میں گھر پہنچتا ہوں تو فون بند کر کے میں صرف گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں اسکراج، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی ایس سنی نیٹ ورک۔ میں پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم اس ویڈیو سے جاننے والے ہیں سید امین القادری صاحب کے لائف جرنی کے بارے میں، ان کے ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے فیملی کے بارے میں، اور سید امین القادری صاحب کا شادی کب ہوا۔ تو چلو ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہم ویڈیو کا اسٹارٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ آپ نے اکثر میرے چینل پر دیکھا ہوگا کہ درگاہوں کی زیارت اولیاء کی سوانح حیات کے ساتھ میں کروانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام پر ایک بالکل نیا پروگرام شروع ہوا ہے آج سے، اور یہ پروگرام کا نام ہوگا عامر قادری پوڈ کاسٹ وتھ VIPs آف اہل السنہ۔ اہل سنت کے جو چمکتے ستارے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں ہم ان پوڈ کاسٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے گیسٹ ہیں، وہ کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ایسی شخصیت ہیں جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ جب یہ بولتے ہیں تو لوگ باادب سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور عالم باعمل ہونے کی وجہ سے لوگ ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا جو میں تعارف کروا رہا ہوں، اگر میں تعارف ہی کرنے کے لیے بیٹھوں تو رات چھوٹی پڑ جائے گی۔ آپ SDI یعنی سنی دعوت اسلامی، جو عالمی سطح پر کام کرنے والی تنظیم ہے، اس کے آپ نگراں بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اولاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن سے میری مراد دور حاضر کی ایک مشہور شخصیت، ایک مشہور عالم دین، حضرت علامہ و مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ حضرت گرامی، آپ کو میں ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عامر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج آپ کی میزبانی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس میزبانی کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہ اکبر۔ حضرت، آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس فقیر کو دیا کہ عوام بھی اس سے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس انٹرویو سے، اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے عوام کے اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی زندگی میں بدلاؤ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضور، سب سے پہلا سوال جو ہے آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی عامر بھائی، آپ نے یہ جو سوال کیا، میری پیدائش شہر مالیگاؤں، مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ناسک اور دھولیا کے بیچ میں، ناسک ضلع میں پڑتا ہے مالیگاؤں۔ جی مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ جی، وہاں پر اس شہر میں 1983 29 مئی کو میری پیدائش سنیچر کے دن 16 شعبان المعظم کو ہوئی۔ حضرت والا، ایک جو ہر تقریر سے پہلے جب آپ کو بلایا جاتا ہے یا نعرہ لگایا جاتا ہے تو یہی اکثر نعرہ ہوتا ہے کہ شہزادہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، اولاد غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو بھی یہ سننے میں کافی دلچسپی ہوگی کہ آپ کا واسطہ کتنے واسطوں سے، کتنے نسب سے آپ کا واسطہ جو ہے حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر تک پہنچتا ہے؟ 29ویں پشت میں حضور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔
تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اولاد غوث اعظم جن کا نام لینا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اور آپ کی یہاں پر موجودگی یہ صرف میرے لیے نہیں، جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں سب کے لیے شرف کی بات ہے الحمدللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے والدین کے بارے میں ایک تقریر میں نے آپ سنا تھا کہ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا جی اور ان کی کاوشوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی، ایک رکشہ چلاتے تھے اور جو ہے آپ کی پرورش کی۔ تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی، اس پر تھوڑے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارے خاندان کے جو اکثر بزرگ تھے جی وہ پڑھے لکھے تھے سبحان اللہ، اور صاحب ولایت تھے، سبحان اللہ، اور اکثر و بیشتر جو علاقہ خاندیش کا ہے، وہ جو دھلیا ضلع، جلگاؤں ضلع اور برہان پور، جی یہ جو سب علاقے ہیں، ان علاقے کے بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ قاضی شرع کے منصب پر اللہ، فائز رہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ 2 یا 3 پشتوں میں علم دین کی کمی آ گئی۔ جی اس علم دین کی کمی کی وجہ سے خاندان جو وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ جی ہمارے بعض بزرگوں نے علم دین کی طرف رخ کرنے کی بجائے، کچھ وجوہات رہی ہوگی، میں نے جاننے کی کوشش کی بڑوں سے، لیکن کوئی معقول جواب مجھے نہیں مل سکا۔ جی تو ایک تو گمنامی اور دوسری وہ غربت کا شکار ہو گئے، جی اور اسی میں پھر کوئی رکشہ چلاتا رہا، کوئی جو ہے وہ مزدوری کرتا رہا، جی یعنی ایک منصب وہ تھا قاضی شرع کا، اور بعد میں جی پھر یہ جب حالات تھوڑا علم کی کمی ہوئی تو کمی ہوئی تو ہاں، جی جی تو وہ جو 2-3 پشتوں کا جو گیپ ہے، جی وہ بعض مخالفین کو جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور کچھ خیر خواہوں کو غلط فہمیوں کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جی جی تو اس درمیان میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوا، میرے دادا خود گورنمنٹ سرونٹ تھے، جی جی والد صاحب جو ہے وہ رکشہ چلاتے رہے، لیکن ہر انسان اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، بے شک، مگر یہ میں بات بالکل شرح صدر کے ساتھ کہوں گا اور سچی بات کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے، اللہ، بہت کم لوگوں کو ایسے والدین۔ سبحان اللہ، میرے والدین جو وہ بہت سادہ دل جی اور مذہبی تعلیم بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جی لیکن میری دادی مرحومہ کے پاس مذہبی تعلیم زیادہ تھی۔ ماشاء اللہ، میری پہلی استاد بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف، کلمے، درود ابراہیم، دعائے معصور، عہد نامہ، جی یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے گھر یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت کی وہ مناجات، یا الہی ہر جگہ تیری تیری عطا، عطا کا جی اس کو طرز اور ترنم کے ساتھ انہوں نے تعلیم دی تھی، پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، تو ان کی وجہ سے والد اور والدہ کی تربیت اچھی ہوئی۔ سبحان اللہ، تو چونکہ وہ لوگ کوئی ڈگری تو نہیں رکھتے مذہبی تعلیم کے معاملے میں، مگر بہت اچھی طبیعت ہے، بالکل، سادہ مزاجی کے ساتھ، یہ کہہ لیں کہ صوفیانہ رنگ ہے، جی جی اور انہوں نے ہی میری ایک اچھی تربیت کی ہے۔ آج بھی میں جب بھی گھر پہ رہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ ضرور بیٹھوں سبحان اللہ، اور ان سے کچھ سیکھوں، اور ابھی بھی میں سیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ میرا ابتدائی دور تھا، جی تو ابتدائی دور میں چونکہ مالیگاؤں کی عوام نے مجھے بہت محبت دی ہے، سبحان اللہ، اور ابھی بھی مجھ سے بہت محبت نظر کرتے ہیں۔ آتا ہے بے شک، جی ہاں، عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے لوگ اس سے بہت محبت بالکل، کرتے ہیں، یہ کم ہوتا ہے، بالکل بالکل، اور ہمارے شہر میں میرے مخالفین کم ہیں، محبین بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس کے برعکس محاورے بھی کافی، جی ہاں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عام طور میں سمجھتا ہوں یہ بات بتانے کی نہیں، یوٹیوب میں تو جلسوں میں لوگ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جی اظہار محبت بالکل، وغیرہ، اللہ انہیں نظر بد سے بچا اور انہیں آمین، بہتر صلہ دے، آمین، مرد کے ساتھ خواتین بھی اور خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی۔ بچے بالکل بالکل، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ اگر آپ کہیں مالیگاؤں تشریف لائیں، جی مالیگاؤں کے جو پاگل لوگ ہیں وہ بھی
میں جب مالیگاؤں ہوتا ہوں اللہ تو وہ میں جب مرکز پر ہوتا ہوں تو وہ پاگل لوگ بھی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر. اور مگر جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو عام طور پہ میں اور لوگوں کو جہاں بٹھاتا ہوں میں ان کو بھی بٹھاتا ہوں. تو وہ پاگل نہیں، عقل مند. جی. تو بہرحال شروعات کے دن تھے، بڑے چرچے تھے، بڑی محبت تھی، جی عروج کی طرف قدم بڑھ رہے تھے. جی. تو لوگوں کی خواہش تھی کہ بھئی اذان دینا ہے بچے کان میں تو سید صاحب کو بلا لو، ہاں ہاں. فاتحہ کرانا ہے تو بلا لو، یہ نکاح ابتدائی بات کریں، ابتدائی جب سوشل میڈیا پر آپ مشہور نہیں ہوا تھا. اس وقت کی بات. مالیگاؤں میں زیادہ دن گزرتے تھے اس وقت. تو میں جب رات میں تقریباً 2-2:30 بجے گھر آیا اور آنے کے بعد بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی. رات کے 2:30 بجے. رات کے تقریباً 2-2:30 بج رہے جی. تھے. تو میں جو ہے وہ نیند کا سونے کا لباس پہنے ہوا تھا تو میں نے بالکل اسی دروازے رات میں تو ہاں میں دروازے پر آیا تو کسی نے کہا کہ بچے کی ولادت ہوئی، اذان کے لیے چلیے. تو میں بڑبڑاتے ہوئے گھر کی طرف، وہ کپڑے چینج کرنے تھے تو میں کمرے کی طرف واپس آیا. تب میں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، اٹھ کر چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر کے، اللہ. اذان دے دو، فاتحہ کر دو اور نکاح پڑھا دو سب. میری والدہ نے یہ سنا تو انہوں نے مجھے روک لیا. جی. بولے بیٹا ایسے ناراض نہیں ہوتے، کتنے سارے حفاظ، علماء، امام اور سادات ہیں گاؤں کے اندر، مگر اگر لوگ تجھے بلاتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے. مطلب جہاں نفس ڈگمگانے کی حالت میں تھا تو بالکل والدہ نے وہاں پہ اصلاح فرمائی. اللہ اکبر. ہاں، حالانکہ وہ کوئی ڈگری یافتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ میری دادی کی صحبت یافتہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے لوگ تجھے بلاتے ہیں. بالکل بالکل. اس دن کے بعد سے پھر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اسی طرح سے پھر کبھی کچھ مخالفتوں کا ماحول گرم ہوا تو کبھی والدہ کے پاس بیٹھ کر کہا کہ یہ لوگ بدبختی کرتے ہیں، اللہ فلاں، تو کہا نہیں بیٹا، حضور کی امت کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی اللہ چاہیے. اکبر. یعنی بدگمانی سے بھی بچا ہے. ہاں، سب کے لیے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، یعنی اس طرح کی تعلیم یہ باتیں ہیں. اللہ. تو وہ ان کی تربیتیں ہیں اور محبتیں. اور اس کے بعد خاص طور پہ بات یہ ہے کہ والدین اتنی محبت کرتے ہیں. میرے والد صاحب میں نے جب سے ہوش سنبھالا نہیں پتا، مجھے کبھی انہوں نے نام لے کے نہیں پکارا. جی. وہ عوام میں ہو یا خواص میں ہو یا تنہائی میں ہو، مجھے بھیا کہہ کے بھیا. بھیا کہ ہمارے یہاں اس کے ایک پیچھے رواج ہے. نہیں، وہ محبت ہے. محبت. ہاں، تو یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں بڑے بھائی کو بھیا جی کہتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں، تو جو میرے والد جو ہیں مجھے شفقتاً بھیا کہہ کے پکارتے. اگر میں ان کا بڑا بیٹا ہوں تو میرے سارے بھائی بہنیں، بلکہ میرے دوست بھی، حتیٰ کہ میرے جو اسکول کے ساتھی ہیں وہ سب بھی مجھے بھیا کہہ کے، یا بہت جو قریبی لوگ ہیں، عرفیت ہو گئی. ہاں، جو قریبی لوگ ہیں، بہت قریبی لوگ جن سے بڑی بے تکلفی ہے، وہ بڑے عمر کے ہوں، میرے ماموں لوگ ہوں، میرے والد ہوں، جی. اور بڑی یعنی کہ تایازاد بہنیں ہوں، وہ سب خاندان میں بھیا کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ. وہ محبت ہے. لیکن یہ بات میرے والد کے لیے مجھے خاص وہ ایک انفرادیت لگتی ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی نام نہیں لیکن نہیں پکارا. اور میری والدہ کی محبت میرے ساتھ یہ ہے کہ ان کے 3-4 آپریشن ہوئے، جب وہ یعنی کہ کڈنی کا، پتری کا آپریشن ہوا، 1-2 آپریشن. تو اس سے پہلے ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں، جب وہ بے ہوشی میں ہوتی ہیں تو میرا نام لیتی ہیں. یعنی اتنی محبتیں ہیں. اللہ اکبر. تو اور مجھے بھی ان لوگوں سے بہت محبت ہے. بالکل بالکل. جب میں مالیگاؤں ہوتا ہوں جی. اور نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں، کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں جب تک میں ان لوگ کے چہرے کی زیارت نہ کروں. سبحان اللہ. میں بہت محبت کرتا ہوں. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونے کی اسلام اجازت دیتا تو میں اپنی والدہ کا مرید ہوتا. سبحان اللہ. اور ابھی بھی میں جو ہے وہ ان کو بحیثیت مرشد، دونوں کو مرشد کی حیثیت سے ہی مانتا ہوں. اور اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے والد ہیں. والدین نہیں، آپ کے بیانوں میں تقریباً یہ سنا ہے. بالکل. میں جب والدین پہ گفتگو کرتا ہوں تو میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں. اللہ. اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اس وقت تو جو بھی نعمتیں اللہ اس کے رسول کے کرم سے ہیں وہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بہت مخلصانہ دعائیں اور بہت نیک دل ہے دونوں، الحمدللہ. سبحان اللہ. جو آپ نے فرمایا کہ والدین کی جو سادگی آپ نے بیان کی، وہ سادگی ہو بہو
آپ میں نظر آتی ہے. جی بہت شکریہ. جب پہلی بار میں نے بھی آپ سے ملاقات آج ہی ہوئی، آپ سے سب سے پہلی ملاقات، آپ سے مصافحہ کرنے کا، تو ایک تصویر بن جاتی ہے ذہن میں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میاں ہم تو خاک ہیں، کیسی ملاقات ہوگی. یا بالکل بڑا نہیں ہوں میں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، طالب علم ہوں. جی ہاں. یہ آپ کی حضرت، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. لیکن میں نے بھی دیکھا ہے، اور صرف میں نے نہیں، جن لوگوں نے بھی آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کی وہ سادگی دیکھی ہے الحمدللہ. تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا، چاہے اسکول ہو یا کالج ہو، اس کے بعد بھی مدرسے کا ہو، آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے مالیگاؤں میں ہمارے محلے ہی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا اسکول تھا، جی وہاں پر پہلی سے لے کر کے 7ویں تک تعلیم وہاں حاصل کی. جی پھر ایک اسکول ہے انجمن ترقی تعلیم ATT ہائی اسکول، جی اور وہاں پر پھر 8ویں سے لے کر کے 11ویں تک، جی اور 11ویں کے شروع دن پڑھ کے پھر چھوڑ دیا. اسی درمیان میں جب میں 4 5ویں کا طالب علم تھا، تو چونکہ میں تقریباً 4تھی جماعت کا طالب علم تھا، تب سے میں سنی دعوت اسلامی سے جڑ گیا تھا. جی جی یہ بھی سوال اگلا یہی تھا. جی ہاں. ارشاد فرمائیں. جی. تو تحریک سے جڑنے کی وجہ سے ایک شوق پیدا ہوا کہ یعنی چوتھی کلاس سے؟ ہاں 4تھی کلاس، 4تھ میں. 4تھ میں. یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ میرے خیال سے 94 95 کی بات. اس وقت سے آپ جڑے ہوئے ہیں سے. سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ. جی ہاں. تو ایک شوق پیدا ہوا کہ بھئی یعنی کہ عالم بننا چاہیے. تو ہمارے یہاں مدرسہ جو تھا 2 ٹائم چلتا تھا اس وقت، جی مقامی. تو ایک وقت ہم اسکول جاتے تھے صبح کے وقت، جی، اور دوپہر میں مدرسے کی تعلیم، دارالعلوم جاتے تھے. سبحان اللہ. جی ہاں. اور اس طرح سے تعلیم کا آغاز ہوا. پھر ادھر جو ہے وہ یعنی کہ خامسہ تک یہاں پہنچے تھے کہ کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ تعلیم کا سلسلہ رک گیا. جی. اور ادھر 11ویں میں پہنچے جونیئر کالج میں، تو 1 سے 1.5 مہینہ گئے اور پھر اس کے بعد رک گئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے. ساتھ میں. تو یہ 1 مہینے کے درمیان میں نے یعنی وہ جو اسکول کے ذمہ داران تھے، ہیڈ ماسٹر اور دیگر لوگ، ان کو میں نے کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ لڑکے 11ویں جماعت میں پہنچے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تو دونوں بالغ ہو چکے ہیں، بالکل، اور بے پردہ بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ اصل میں کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نئے کچھ یعنی کہ مسائل سیکھے ہوئے تھے، جذبہ عمل کا بہت زیادہ تھا، تحریک کا ماحول تھا. بہت بڑی بات ہے حضور. 11ویں کی کلاس میں آپ ہیں اس وقت، تو ذہن اور کھلتا ہے، یہ تمام چیزوں میں دماغ جاتا ہے نوجوانوں کا. اس وقت آپ نے یہ مسئلہ بیان کر کے بہت بڑی بات ہے. تو میرے اساتذہ چونکہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اسکول کی، کیونکہ اسکول میں جو ہے وہ روزانہ مورل ایجوکیشن کے عنوان سے آدھے گھنٹے کا ایک مذہبی پروگرام ہوتا تھا. جی. تو ہفتے میں ایک دن میرا بیان اس میں بھی ہوتا تھا اسکول کے دور میں. اللہ. جب 8ویں سے 10ویں کے درمیان ہر ہفتہ میں نے تقریباً بیان کیا. سبحان اللہ. تو اساتذہ پر ایک اچھا اثر تھا. بالکل. تو میں نے ان کو کنونس کرنے کے ہیڈ ماسٹر کو اور کلاس ٹیچر کو، تو وہ مجھے پہلے کہتے رہے کہ بیٹا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو جی کہ ہم دونوں کلاس الگ الگ کریں. تو پھر میں نے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں پڑھوں گا. آپ نے حتی الامکان کوشش کی. تو میرے استاد عبدالعزیز سر، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، وہ گھر تک آئے. اتفاق سے وہ میرے والد کے بھی استاد تھے، میرے والد کو ہی پڑھا چکے تھے، میرے والد بھی پڑھے تھے. تو گھر تک آئے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال والد والدہ نے بہت سمجھایا. میں نے ان کو یہی کہا کہ میرے تئیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اور تقریباً 7 گھنٹہ لڑکیوں کے درمیان نامحرموں کے ساتھ مجھے بیٹھنا ہوگا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. بہرحال قاری رضوان صاحب جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح، انہوں نے ہمیشہ تنظیم کے بہت اہم رکن ہیں، بالکل مجلس شورا کے رکن ہیں. بالکل. تو میرے بچپنے سے ان کی بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں رہی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ علماء نے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، پھر تم یہ کیا بات کرتے ہو.
تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم جن علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ہمیں تقوی کی تعلیم دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم آگے تمہاری زندگی کا کیا؟ تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ جو اللہ کے لیے اگر اپنا نقصان اٹھانے کی کوشش کریں اللہ اس کو بڑھ کر عطا کرتا سبحان ہے. اللہ. تو اب ہوتا ہوا نظر ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمین ہوں. اللہ اکبر. یعنی جو لڑکا 11ویں کلاس میں مسائل کو چھوڑ دے ابھی وہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں. حالانکہ میں نے بعد میں جو ہے وہ مولانا آزاد سے ایم اے کرنے کی اسلامیات ایم اے کرنے کی کوشش کی لیکن مصروفیتوں کی وجہ سے ایک ایگزام میں جو ہے وہ غیر حاضری کے لیے وہ رہ گیا معاملات. پھر وہ بہت دوسری سب باتیں ہیں کافی طویل ہو جائے گی داستان. تو اس طرح سے میرا تعلیمی سفر. پھر ادھر خامسہ کے بعد جو کچھ تعلیم رک گئی تھی تو اس کو کنٹینیو کیا. کچھ علماء نے جو ہے مشورہ دیا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے اور جب وہ آپ کے پاس کام کر رہے تو سند ہونا ضروری ہے. لوگ یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس طرف کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. الحمدللہ. نہیں یہ تعلیمی سفر بھی آپ کا کافی خوبصورت رہا اور اس سے انسپریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایسا نہیں کہ آپ بڑے ہو جائیں یا عالم بنے حافظ بنے پھر آپ لوگوں کو اصلاح کریں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آپ کسی بھی عمر میں ہو یا کسی بھی کلاس میں ہو جب ہمیں ایک پیغام ملا ہے ایک حدیث ایک تقوی کی بات ہم تک پہنچی ہے تو فوراً اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا پڑے. سبحان اللہ. بہت عمدہ. حضور یہ ارشاد فرمائیں آپ کی پرسنل سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی اور کس عمر میں ہوئی؟ 2004 میں میری شادی ہوئی. جی. تو 21واں سال ابھی شروع ہی تھا زندگی کا. اللہ. تو میری شادی ہو گئی تھی. 2003 میں میں نے حج کیا الحمدللہ. سبحان اللہ. شادی سے پہلے حج ہو گیا تھا یعنی 20 سال کی میں میرا حج ہو گیا الحمدللہ. اور 21 سال میں شادی ہو گئی. ویسے میں تو جب وہ SSC کا ایگزام دے رہا تھا تبھی سے میری والدہ نے جب وہ رشتہ میرا طے کر دیا تھا. سب میں ان کو بڑا شوق تھا کہ میرا پہلا بیٹا ہے. محبت بھی تھی تو تقریباً رشتہ 4 سال تک رکا رہا. یعنی اگر 21 سال میں شادی ہوئی اور 4 سال تک رشتہ رکا رہا تو 17 سال کی عمر میں ہی میرا رشتہ جو ہے وہ ہو گیا طے کر دیا گیا. سبحان اللہ. جی ہاں. تو 2004 میں شادی. حضرت آپ کی ایک اور نیا سوال ذہن میں آیا. آپ کی تقریر میں نے سنا تھا کہ جب سنی دعوت اسلامی کا میں ایک مبلغ ہوں ایگزیکٹ آپ کے الفاظ تو یاد نہیں بس مفہوم یہ ہے جب میری شادی ہوئی صرف 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ پھر میرے سسر نے کہا کہ دوسری میری بیٹی کی شادی کروں گا تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے کروں گا. تو وہ آپ کی کون سی ادا تھی یا کون سی بات تھی جس کی وجہ سے سسر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو؟ کہ وہ اصل میں جہاں سے میری اہلیہ آئی ہیں وہ لوگ بڑے مالدار لوگ تھے. جی. اور ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں. بالکل. ابھی بھی ویسا ہی ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن تو وہاں اصل میں ایسا ہوا کہ ان کے آنگن میں اسٹیج لگتا تھا. جی. اور ماہ محرم شریف کا 2 روز کا پروگرام ان کے آنگن میں. ان سے دور کی کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں تو وہ میرے بیان سے بڑے متاثر تھے میرے سسر صاحب. سبحان اللہ. تو انہوں نے جو ہے وہ خود سے میری والدہ سے کہا کہ یعنی میری بیٹی اور ایسا معاملہ ہے. اور ہم لوگ اس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ لوگ اتنے مالدار ہیں اور ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے. ان بہرحال پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے جو بھی کہنا تھا اپنے انداز سے کہا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی, ان کا ایک بہت اچھا جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, شاید زندگی بھر یاد رہے گا. کہا میں اپنی بیٹی کو حضور کے غلام کو دے رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حضور کے ٹکڑوں پہ پلتی رہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جب وہ شادی ہوئی اور شادی کے بعد الحمدللہ ہماری ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت رہی. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں لائف میں آئیڈیل کے طور پر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کو بنایا ہے. سبحان اللہ. چونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے میں ان کی تربیت میں ہوں تو ہم نے ان کو اپنے لیے آئیڈیل, اور اب بھی میں ان کو آئیڈیل مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو چونکہ عمر چھوٹی تھی, بالکل, تو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے لے کر یعنی ٹرین میں بھی ان کے ساتھ, فلائٹ میں بھی ان کے ساتھ,
جی اور ان کے گھریلو معاملات میں بھی جو ہے وہ کہیں کہ ان کے ساتھ جی حرم میں مکہ شریف، اجمیر شریف، مدینہ سبحان شریف، اللہ، ہر جگہ پہلی بار انہی کے ساتھ حاضری ہوئی، تو سب چیزیں دیکھی ہوئی تھی. جی تو ان کی ازدواجی زندگی بھی بہت خوبصورت ہے. تو ہم نے انہی سے سیکھا بالکل تو ازدواجی پھر وہ بہت گائیڈ بھی کرتے رہتے ابھی بھی، یعنی کہ رات میں سونے سے پہلے روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ابھی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد ہی سوتے ہیں، اللہ اس سیکھ کر سوتے ہیں. یہ سلسلہ ہنوز ابھی بھی جاری ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے ان سے ازدواجی زندگی کے معاملات بھی سیکھے، کیسے سلوک کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. جی ظاہر سی بات ہے سیرت طیبہ بھی پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، لیکن بالکل پریکٹیکل ان کو دیکھتے ہیں اس میں، قبلہ امیر محترم کو. تو چند دنوں میں، یعنی ظاہر سی بات ہے یہاں کی رپورٹ تو وہاں جانی تھی، تو ان کو اتنا اچھا لگا کہ بھئی انہوں نے اتنا اچھا رکھا، تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اپنی ساری بیٹیوں کی شادی جی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے ہی کروں گا. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد جو دوسرے داماد ہیں وہ بھی صورت میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں. سبحان اللہ. تو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ایسے ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہتا ہوں. اور پھر وہی کہوں گا کہ کر دکھاؤ کچھ ایسا جو دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا. میں ہوں اسکراج، چلو آج کچھ اچھا کرتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا.